چلے مان لیا 13ویں صدی میں جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو اس وقت علماء کرام کے درمیان مناظرہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوا حرام ہے یا مکروہ۔ ہو سکتا ہے ان 800 برسوں میں لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا ہو۔ ابھی پرنٹنگ پریس ایجاد نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ سلطنت عباسی تک پہنچا تھا، لہٰذا ان باتوں کا کوئی دستاویزی یا تحریری ثبوت نہیں ملتا۔ یوں ہم شک کا فائدہ آخری خلیفہ معتصم باللہ کو دے سکتے ہیں کہ بھلا وہ کب ایسے مناظرے کرا رہا ہوگا جب ہلاکو خان کی فوجیں گھیرا ڈال کر کھڑی تھیں۔ اگرچہ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ بغداد کی فتح کے بعد تاتاریوں نے آخری عباسی خلیفہ کو ایک بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب معتصم باللہ کو مارنے کا فیصلہ ہوا تو کسی نے خبردار کیا کہ اگر اس کا خون زمین پر گرا تو یہ تاتاریوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا وہ جیسا بھی تھا مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اس کا لہو گرا تو وہ مزاحمت کا نشان بن جائے گا، اور یوں ممکن ہے ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر خلیفہ کے قتل کا بدلہ لینے نکل پڑیں۔ بہرکیف اس کا جو دردناک انجام ہوا وہ اس بادشاہ نے خود لکھا تھا جب اس نے جدت اور نئی دنیا کے تقاضوں سے خود کو دور کر لیا۔ وہ اپنے کمفرٹ زون میں قید ہو گیا تھا۔ ہر وہ حکمران جو کمفرٹ زون کا شکار ہوتا ہے وہ ابراہیم لودھی کی طرح پانی پت کے میدان میں ہاتھیوں سے بابر کی توپ کا مقابلہ کرنے آتا ہے تو مارا جاتا ہے، یا پھر معتصم باللہ کی طرح دردناک انجام کو پہنچتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ دریا کنارے ایسا کوئی مباحثہ ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم حکمرانوں کے خلاف سازشی بیانیہ ہے، چلے مان لیتے ہیں، لیکن جو اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ دیا ہے کہ پاکستان میں VPN کا استعمال غیر شرعی ہے، اس بارے کیا خیال ہے؟ اب تو ان لوگوں کو بھی اس مناظر پر یقین کر لینا چاہیے جو معتصم باللہ دور کے اس واقعے کو نہیں مانتے۔ 13ویں صدی میں مسلمانوں کا سنگین مسئلہ کوے کا حرام یا مکروہ ہونا تھا، تو اب 800 سال بعد بات VPN تک آن پہنچی ہے۔ کوے کے بعد VPN کو حرام ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ ویسے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم ہر دور میں ٹیکنالوجی کے دشمن کیوں رہے ہیں؟ جو بھی نئی ایجاد سامنے آتی ہے اس کے خلاف فتویٰ ہمارے ہاں سے ملتا ہے۔ ہر حکمران کے ہاتھ یہ ایسا ہتھیار لگا ہے کہ اب کوئی بھی اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بھٹو صاحب جیسا بندہ بھی پاور کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر مذہبی ٹچ پر اتر آیا تھا۔ بھٹو نے اپنے آخری دنوں میں وہ اقدامات کیے جن سے ان کا خیال تھا کہ مذہبی طبقہ راضی ہوگا اور ان کے خلاف احتجاجی تحریک ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ وہ دراصل ان عناصر کی پچ پر جا کر کھیل رہے تھے۔ وہ ان کے لیڈروں یا پیروکاروں کو مضبوط کر رہے تھے، کمزور نہیں۔ جب بھٹو ایسے اقدامات کر رہا تھا تو پیروکار تو اپنے لیڈروں کے نعرے مار رہے تھے کہ کیسے بھٹو کو جھکا دیا ہے۔ بھٹو یہ نہ سمجھ سکے کہ مذہبی ٹچ دے کر بھی وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے۔ وہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک پکا اور پیپلز پارٹی کا ووٹ کم کر رہے تھے۔ بھٹو کو ووٹ مذہبی ٹچ کی وجہ سے نہیں ملا تھا بلکہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر ملا تھا۔ ان کا ووٹر کسان، مزدور اور غریب آدمی تھا۔ وہی بھٹو سپریم کورٹ میں اپنے مقدمے میں 3 دن تک اپنے کارنامے سناتے رہے کہ انہوں نے مسلم امہ اور عالم اسلام کی کتنی خدمت کی، تو کیا یہ انہیں پھانسی سے بچا سکا؟ بھٹو کی طرح عمران خان نے بھی وزیر اعظم بن کر مذہبی بیانیہ خوب برتا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عوام کو اپنی کارکردگی سے نہیں مذہبی ٹچ سے متاثر کریں گے، اور ان کا یہ ٹچ خاصا کامیاب بھی رہا۔ آج کل وہ بھی بھٹو کی طرح اڈیالہ جیل میں مقیم ہیں۔ وہ بھی روزانہ اس ملک میں لیکچر دیتے تھے۔ اس ملک میں اکثریت کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کس سے خطرے میں ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہمیں بیرونی سے زیادہ اندرونی طور پر ایک دوسرے سے خطرہ رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے آئے ہیں۔ یہود و ہنود سے زیادہ سازشیں ہم نے خود ایک دوسرے کے خلاف کی ہیں۔ ہاں، یہود و ہنود کا اس میں اتنا حصہ ضرور تھا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں نئی ٹیکنالوجی تھما دی کہ اس کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائیں۔ ہمیں بجلی، ٹی وی، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر دے دیا، یا سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کو کھل کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ وہ لوگ جو کبھی ان سائنسی ایجادات کو شیطان کہتے تھے اب ان سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ٹیکنالوجی کو ہمارے ہاں نفرت کے لیے استعمال کیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو VPN تو غیر شرعی لگتا ہے، لیکن بہت سے دیگر ایشوز غیر شرعی کیوں نہیں لگتے؟ ان کا کہنا ہے کہ VPN کے ذریعے آن لائن چوری کی جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو آن لائن چوری کی فکر ہے، لیکن جو سیاسی ایلیٹ، سول ملٹری حکمران، بیوروکریسی اور دیگر طاقتور طبقات کھلے عام چوری کرتے ہیں اور پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کی کیوں فکر نہیں؟
اس وقت 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ حالانکہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے 1400 برس پہلے عورت اور مرد پر تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا تھا۔ مطلب اس ملک میں حکمرانوں کے کرتوتوں سے کسی کو مسئلہ نہیں، وہ منی لانڈرنگ کریں، لندن میں جائیدادیں خرید لیں، دبئی میں گھڑیاں بیچیں، جنیوا کے بینکوں کو پاکستان سے ڈالروں کی شکل میں لیے گئے کمیشن سے بھر دیں، کینیڈا میں پاکستانی افسران لاکھوں ڈالرز کے گھر خرید لیں، پنجاب میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے عہدے بیچے جائیں، پاکستان سے مال کما کر دنیا بھر میں جائیدادیں بنائی جائیں، کبھی نظریاتی کونسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ ان تمام حکمرانوں اور ایلیٹ کی تعریفوں کے پل باندھے گئے۔ اس ملک میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم و تشدد ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، کسی کو کچھ بھی غیر شرعی نہیں لگا۔ الٹا ہر حکمران کو ہر دور میں ایسے علماء مل جاتے ہیں جو ان کے اقتدار کو مذہبی ٹچ دینے کے لیے فتوے بھی دیتے ہیں، ان کے گھروں اور محلوں پر محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ میرا اعتراض ایک ہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں سوشل میڈیا یا نئی ٹیکنالوجی ملک کی دشمن ہے تو سیدھا فیصلہ کریں اور سب کچھ بند کر دیں۔ آپ ایک انتظامی یا قومی فیصلہ لے لیں، اسے مذہبی ٹچ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دنیا خلیفہ معتصم باللہ کے دریا کنارے مناظرے کو بھول گئی تھی تو دوبارہ اسے یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی کہ 800 سال بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں قلعے کے باہر ہلاکو خان بغداد کی تباہی کا منصوبہ لے کر کھڑا تھا اور اندر خلیفہ کوے کے حرام یا مکروہ کا فیصلہ علماء سے کرا رہا تھا۔ ان 800 برسوں میں کچھ نہیں بدلا، نہ خلیفہ کی سوچ بدلی، نہ علماء بدلے اور نہ حلال و حرام کے فتوے۔